السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اچھا بھائی جان، حال چال بتانے کے بعد میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے مجھے صرف ایک بات کا جواب ضرور دینا ہے، پھر بھلے آپ میری ویڈیو کو چھوڑ کر آگے چلے جانا۔ بھائی جان دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم میں سے وہ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا گھر جو ہے وہ باکمال نہ بنے اور بے مثال نہ بنے اور سب سے بہترین نہ بنے، اور جو ہے نا اس کے گھر کے اندر برکت نہ ہو، سکون نہ ہو۔ یقینی طور پر ایسا شخص کوئی بھی نہیں ہے جو یہ ساری باتوں کی خواہش کرتا ہو۔ ناظرین کرام، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر باکمال نہیں ہوتے، اسی طریقے سے ان کے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی یا سکون نہیں ہوتا۔ تو بھائی جان پھر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کے اندر برکت کیسے آئے، سکون کیسے آئے، اور یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ ہم کون سی ایسی وجوہات ہیں یا ایسے اسباب ہیں جن کو چھوڑیں گے تو ہمارے گھر میں برکت آئے گی، سکون آئے گا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو صاف صاف بتلا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر برکت آئے، سکون آئے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، موسٹ ویلکم۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمیشہ بے برکتی رہے، ہمارے گھر کے اندر ہمیشہ بے سکونی رہے، تو آپ یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ٹاٹا بائے بائے، نو پرابلم۔ ناظرین کرام، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو یہی بتلانا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے سن لیا، کہ ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی اور بے برکتی کے اسباب کون کون سے ہیں۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں آپ کے سامنے 10 پوائنٹس بیان کرتا ہوتا ہوں، آج بھی میں انشاءاللہ تعالی پورے 10 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے جو 10واں پوائنٹ ہے نا، وہ سب سے اہم ہے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ تعالی اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں، یقیناً آپ کے گھر میں سکون آئے گا، برکت آئے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کہیں گے کہ بھائی جان ہمارے پاس اتنا ٹائم کیسے ہے، آپ کے 2-3 پوائنٹ تو ہم سن سکتے ہیں، لیکن آپ کے جناب جو ہے 10 پوائنٹ تک ہم کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ تو بھائی میں نے پہلے کہہ دیا ہے، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں سکون آئے، برکت آئے، تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یاد رکھیں نقصان آپ کا ہوگا۔ تو آئیے ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں کہ ان 10 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہمارے گھر کے اندر بے برکتی کیوں ہوتی ہے، بے سکونی کیوں ہوتی ہے، ہم نے وہ چیزیں دور کر لینی ہے، انشاءاللہ تعالی برکت آئے گی، سکون آئے گا۔ تو ناظرین کرام آئیے، سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہمارا اپنی اولاد کی غلط تربیت کرنا اور پھر اس کی وجہ سے ان کا ہماری نافرمانی کرنا، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ یعنی ہم اپنی اولاد کی غلط تربیت کرتے ہیں، بدلے میں ہماری اولاد ہماری کیا کرتی ہے؟ نافرمانی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ماں اور باپ، فرمایا دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ فرمایا دونوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ناظرین کرام، آج ہم اپنی اولاد کو فزیکلی طور پر تو بڑا سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، ہم یعنی کہ اپنی اولاد کو جسمانی طور پر بڑی اچھی ان کی نشو نما کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر اپنی اولاد کو بالکل ہم نے اگنور کیا ہوا، کوئی خیال ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی روحانی لحاظ سے بہترین پرورش کی جائے، یعنی کہ ان کی دینی تربیت کی جائے۔ ناظرین کرام، اور اولاد کا کیا حال ہے؟ اولاد بھی پھر ہماری نافرمانی کرتی ہے، اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے ہماری اولاد کے لیے۔
اب اس پر بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سنن نسائی کی حدیث ہے یہ، بچوں کے لیے میں حدیث خاص طور پر پیش کروں گا، جو اولاد اپنے والدین کو تنگ کرتی ان کی خدمت نہیں کرتی۔ سنن جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو بتا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول میرے والدین زندہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میدان میں جانے کی ضرورت نہیں، دشمن کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں، کافر کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو ناظرین کرام یہ ہے والدین کی خدمت۔ ناظرین کرام آج کیا ہوتا ہے، والدین بلاتے رہتے ہیں اور ہم بچے، ہمیں موبائل سے ہی فرصت نہیں ملتی، موبائل میں ہی ہم لگے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام اب دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کیوں ہوتی ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے ناظرین کرام اس سلسلے میں دوسرا پوائنٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کیوں ہوتی ہے کہ ہمارا کتوں کے ساتھ پیار کرنا۔ ہاں ناظرین کرام آپ سن کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ آپ کیوں کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ جی کتوں کے ساتھ پیار کرنا، شوقیہ کتے گھر میں رکھنا۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے شوقیہ کتا روک کر رکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے شوقیہ کتا روک کر رکھا یعنی کہ اپنے گھر کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز اس کی نیکیوں میں سے پورے پہاڑ جتنی نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم روز پہاڑ جتنی نیکیاں اپنی نیکیوں میں سے مائنس کروا سکیں، کیسی بات ہے؟ ناظرین کرام اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوقیہ کتا گھر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ناظرین کرام یہ شوقیہ کتے کو گھر میں رکھنا یہ ہمارے اندر کہاں سے آیا؟ یورپ سے آیا، انگریزوں سے آیا۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا ان کے نزدیک اپنے بچوں کی اتنی اہمیت نہیں جتنی کتوں کی اہمیت ہے۔ وہ رات کو بیڈ پر سوتے ہیں، کتے کو ساتھ سلاتے ہیں، گاڑی پر جب سفر کرتے ہیں نا، جب ٹریول کرتے ہیں تو کتا گود میں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام یہ چیز ہمارے اندر ان سے آئی ہے اور ہمیں اس کو دور کرنا ہے۔ کتے کو جب گھر سے باہر نکالیں گے تو برکت آئے گی، یہ تو ایک عام فہم بات ہے نا، انڈرسٹوڈ بات ہے۔ ناظرین کرام اب میں جو تیسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر بدسکونی کیوں ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کیوں ہے، اس سلسلے میں تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا حرام رزق کھانا۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا کہ جس گھر میں حرام رزق کھایا جاتا ہے اس گھر کے اندر کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے لگ کے حرام کے قریب نہ جانا۔ ناظرین کرام آج ہم اپنے بچوں کو حرام روزی کیوں جو ہے نا وہ کما کر لا کر ان کو کھلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ بھر جائیں۔ بھائی یاد رکھیے گا اگر میری بات بری لگے تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ بات کیا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو حرام رزق کھلاتا ہوں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے تو یاد رکھیں میں اپنے بچوں کا پیٹ روٹی سے نہیں جہنم کی آگ سے بھر رہا ہوں۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو ناظرین کرام یہ ہے تیسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ اب ناظرین کرام چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کیوں ہے، بدسکونی کیوں ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں نا ہم بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث غور سے سنیے گا، انٹرسٹنگ حدیث بھی ہے، ایک مزے والی بھی ہے، میں کو یہ بھی بات بتاتا ہوں، کو مزہ بھی آئے گا اور تربیت بھی ہوگی انشاءاللہ، سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو حدیث کیا ہے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ آتا نا گھر کے اندر، بندہ جو ہے وہ داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، پھر جب وہ کھانا کھاتا ہے اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا،
तो शैतान अपने चेलों को कहता है, ओ भाई तुम्हें इस घर के अंदर आज जो है ना रात का जो है ना तुम्हें रहाइश भी मिल गई और तुम्हें शाम का खाना भी मिल गया, मुबारक हो तुम्हें। नाज़रीन किराम, इसलिए हमें ये चाहिए कि घर के अंदर दाखिल हो बिस्मिल्लाह पढ़ के, खाना खाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के। नाज़रीन किराम, बिस्मिल्लाह की बरकतें ही बरकतें हैं। अब नाज़रीन किराम, वो होता क्या है, हम ये कहते हैं कि भाई हमें याद भूल जाता है, मौलवी साहब याद कैसे रहे। नाज़रीन किराम, क्या कभी हम अपने घर में दाखिल होने की बजाय पड़ोसियों के घर के अंदर भी दाखिल हुए? क्या हम ये भूले कभी? क्या कभी हमने खाना भूला रात का? खाना खाने के बगैर हम सो गए हों? ये तो नहीं बोलता, तो भाई फिर बिस्मिल्लाह क्यों बोलती है, जिससे बरकत होगी। तो ये है नाज़रीन किराम। अब नाज़रीन किराम, अब अगली चीज यानी कि जो पांचवा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे घरों के अंदर बेबरकती क्यों है, इसके असबाब में से पांचवा सबब वो ये है कि खुशी और गमी के मौका पर हम शरीयत को छोड़ देते हैं और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत अहम बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। नाज़रीन किराम, याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरत मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ऐ लोगो अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। और फरमाया सूरतुल जिन में अल्लाह तबारक व तआला ने वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फइन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है ना, तो वो जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। नाज़रीन किराम, अब मैंने जो जिक्र किया उसका मतलब ये है कि शादी ब्याह के मौका पर हमारे घरों के अंदर क्या क्या हिंदुआना रसूमात होती हैं, ये बयान करने की जरूरत नहीं। और फिर फोतगी के मौका पर हम कैसे जो है ना वो मैयत पर बैन कर रोते हैं, बयान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से जानते हो। नाज़रीन किराम, याद रखिएगा, जो मोमन होता है ना, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गमी का मौका हो, एनीवे जो भी हो, वो किसी भी हालत में ना अल्लाह की इताअत छोड़ता है ना रसूलुल्लाह की इताअत छोड़ता है। नाज़रीन किराम, ये 5 पॉइंट मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अब नाज़रीन किराम, हम आगे चलते हैं। जो छठा पॉइंट मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि हमारे घरों के अंदर बेबरकती बदसुकूनी क्यों है, वो नाज़रीन किराम छठा पॉइंट क्या है कि कुरान की तिलावत ना करना घर के अंदर। याद रखिएगा नाज़रीन किराम कि तिलावत जो है ना, जितनी तिलावत करेंगे उतना ही बरकत, उतना ही सुकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लोगो, अल्लाह का जिक्र जो है ना, इससे ही तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। तो लिहाजा पता चला कि कुरान मजीद जो अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है, वो जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घर के अंदर सुकून भी आएगा और साथ ही साथ बरकतें भी नाज़िल होंगी। नाज़रीन किराम, हमारा मामूल क्या है, सुबह हम 7-8 बजे उठते हैं, ना फजर की नमाज ना जो है वो कुरान मजीद की तिलावत, हम जो है वो जॉब पर निकल जाते हैं, फिर लंच करने के लिए आते हैं, लंच करके हम नींद लेते हैं, फिर जो है हम नींद लेने के बाद उठकर फिर जो है वो जॉब करने के लिए चले जाते हैं हम, और फिर जो है हम रात को आते हैं। तो फिर जाहिर बात है अब मोबाइल को भी कोई टाइम देना है, बीवी बच्चों को भी टाइम देना है। मोबाइल देखते देखते बीवी बच्चों से बातें करते करते हमें नींद आ जाती है। हमारा मामूल ऐसे ही चलता रहता है, ना नमाज पढ़ते हैं ना कुरान की तिलावत करते हैं, तो बताइए सुकून कहां से आएगा, बरकत कहां से आएगी। नाज़रीन किराम, ये था छठा पॉइंट। नाज़रीन किराम, अब सातवां पॉइंट जो मैं पेश करना चाहता हूं आपकी खिदमत में, वो ये है कि घर के अंदर नफली नमाज पढ़ना। नाज़रीन किराम, सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी पूछते हैं कि ए अल्लाह के रसूल मुझे ये बताइए, जनाब अब्दुल्लाह बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल मुझे ये बताइए कि घर के अंदर नफली नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है या फिर मस्जिद के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई देखो, जो मेरा घर है ना वो मस्जिद के बिल्कुल साथ है, लेकिन फिर भी मैं घर में नमाज पढ़ने की बजाय मस्जिद के अंदर नमाज, मैं जो है ना घर के मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की बजाय अपने घर के अंदर नमाज पढ़ता हूँ, यानी कि नफली नमाज, क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद लगता है।
لیکن میرے صحابی یاد رکھیں میں جو ہے نا یہ نفلی نماز کی بات کر رہا ہوں، فرضی کی بات نہیں کر رہا۔ حضرین کرام کیونکہ فرضی نماز مسجد میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی نہیں، لیکن یاد رکھیے گا نفلی نماز جو سنتے وغیرہ ہیں وہ آپ کو گھر میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے گھروں کے اندر جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی۔ حضرین کرام ہوتا کیا ہے اصل کے اندر ہم نا فرض صرف پڑھتے ہیں، وہ بھی بس ایسے ہی جو ہے نا سر سے اتارنے کے لیے، لیکن سنتے تو ہم پڑھتے ہی نہیں، نہ مسجد میں پڑھتے نہ گھر میں پڑھتے۔ تو ناظرین کرام یہ 7واں پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ناظرین کرام 8واں پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا گھر کے اندر ذکر اذکار نہ کرنا، اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو کہا تھا، حضرت جو ہے نا وہ ہود علیہ السلام نے، تو ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہ میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھا سامان عطا فرمائیں گے تمہاری زندگی کے لیے، برکت والا، سکون والا۔ ناظرین کرام ذکر میں سے استغفار بہت بڑی چیز ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر استغفار کریں، اپنے بچوں کو حکم دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں باتیں بس ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی۔ بھائی کبھی استغفار بھی ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے کاروبار کے اندر، رزق کے اندر برکت آئے، گھر میں سکون آئے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ ناظرین کرام اب جو 9واں پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہمارا گھروں کے اندر صفائی نہ کرنا۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے ساتھ اور جو ہے نا وہ پاکیزہ رہنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے مسلم کی حدیث کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ناظرین کرام اب ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے بچے وہ کیا کرتے ہیں، جہاں چیز جو ہے نا وہ کھائی وہاں ریپر پھینک دیا، ہم ٹوکتے نہیں، اصل میں ہم لاڈ بہت زیادہ کرواتے ہیں نا ان کو۔ پھر اسی طریقے سے تو بھائی آپ کے گھر کے اندر صفائی نہیں ہو سکتی، کیا یہ کیا لاڈ کیا ہوا۔ ناظرین کرام اچھا ہمارے گھروں کی چیزوں کی ترتیب بکھری پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے صفائی نہ کرنے میں۔ پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ واش روم کے اندر بہت جو ہے نا وہ گندی بدبو آ رہی ہوتی، اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی واش روم کے اندر تو بدبو آئے گی نا، پیشاب جو کرنا ہوتا ہے بھائی باہر سے کیمیکل بھی تو مل جاتے ہیں، تیزاب بھی تو مل جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کی واش روم کی فلش کی صفائی بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین کرام ہمیں اپنانی ہوگی، تب برکت آئے گی، سکون آئے گا۔ ناظرین کرام اب آ رہا ہے مین پوائنٹ جس کے لیے اتنی دیر آپ بیٹھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10واں اور آخری اور جو ہے نا ہمارے لیے ایک جو ہے نا وہ گھر کو تبدیل کرنے والا پوائنٹ جو ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے، وہ ہے ناظرین کرام اپنی میں کو ختم کرنا اور اس بات کو ختم کرنا کہ بھائی میرے لیے ہر بندہ سب کچھ کرے لیکن میں کسی لیے کچھ نہ کروں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ومنع وہات، اس سے منع کیا، صحیح بخاری کی حدیث کہ لوگوں تمہارے اندر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ تم اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرو لیکن جب دوسرے کے حقوق دینے کی باری آئے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ اور صفر پر چلے جاؤ۔ ناظرین کرام میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے سب کچھ کریں لیکن جب دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی باری آئے تو ہم کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا کبھی بھی لوگ آپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے، آپ کے لیے لوگ جو ہے نا وہ ایفرٹ نہیں کریں گے، آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے حقوق نہ ادا کریں گے، ان کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے اور ان کے لیے کچھ نہ کریں گے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، بیوی کیا چاہتی ہے کہ خامد جو ہے نا بس وہ مجھے لا لا کر کھلاتا رہے، میں اس کی عزت کی کوئی پرواہ نہ کروں، کس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ठीक है। इस तरह खामद क्या चाहता है, बीवी मेरी इज्जत करती रहे, खिदमत करती रहे, मैंने उसको कुछ नहीं ला के देना। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, औलाद और वालिदैन की मिसाल आप ले लें। वालिदैन क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे हमारा कहना मानते रहें, हमने उनकी अच्छी तरबियत करनी या नहीं करनी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औलाद क्या कहती है, हमें पैसे मिलते रहें, खाने के लिए तरह तरह की चीजें मिलती रहें, हम भी अपने वालिदैन का कोई काम करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बहू और सास की लड़ाई, वो उस उनकी जो लड़ाई होती है हमेशा जो रहती है, उनकी वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है। नो कहती है मेरी चले, सास कहती है मेरी चले। तो ऐसे नहीं भाई, अगर आप इत्तिफाक पैदा करना चाहते हैं तो आपको दूसरों के लिए कुछ करना होगा। जब आप दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो लोग आपके लिए भी करेंगे और यूं मामला हल होगा, घर में होगा सुकून, आपका घर का माहौल होगा बेहतरीन, घर में आएगी बरकत, घर बनेगा बाकमाल, बेमिसाल और बेहतरीन। नाज़रीन किराम, ये थे 10 पॉइंट। नाज़रीन किराम, अगर आपको मेरी बातों से फायदा हुआ है, वीडियो को लाइक करना आपका हक बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप कुरान सुन्नत की ये प्यारी प्यारी बातें सुनना नहीं चाहते तो ठीक है, आप सब्सक्राइब मत कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को मत दबाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।